بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله كفى وسلام على عباده الذين اصطفى، أما بعد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة. صدق الله العظيم. وقال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم: من خاف أدلج ومن أدلج بلغ المنزل. ألا إن سلعة الله الغالية، ألا إن سلعة الله الجنة، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد وبارك وسلم. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد وبارك وسلم. يا رب صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. جزا الله عنا محمدا صلى الله عليه وسلم بما هو أهله. انسان بہت سے ایسے کام ہوتے ہیں جن کو وہ اکیلے نہیں کر سکتا ہے، بلکہ ان کاموں کو کرنے کے لیے لوگوں کا تعاون چاہیے ہوتا ہے، مدد چاہیے ہوتی ہے، اور بہت سے لوگ مل کر ایک کام کرتے ہیں۔ اس کی ایک بڑی موٹی سی مثال ہے۔ ایک بہت بڑا پیڑ اگر گر جائے اور میں آپ میں سے کسی نوجوان سے یہ کہوں کہ اس پیڑ کو اٹھاؤ اور اٹھا کر باہر ڈال دو، تو آپ یہ کہیں گے کہ مولوی صاحب یہ اکیلے تو نہیں ہو سکتا، بلکہ اس کے لیے بہت سے لوگوں کی ضرورت ہے۔ جیسے یہ مسجد جس میں ہم بیٹھے ہوئے ہیں، یہ کسی ایک آدمی نے نہیں بنائی، اس میں مستری بھی لگے، مزدور بھی لگے، کام کرنے والے اور لوگ بھی لگے، لوہا لگانے والے لگے، وغیرہ وغیرہ۔ اسی طرح نہ یہ مسجد کسی ایک آدمی نے بنوائی، ایک آدمی نے پیسہ دیا اور پوری مسجد بن گئی، بلکہ بہت سے لوگوں نے تعاون کیا، مدد کی، اس کے نتیجے میں یہ مسجد کھڑی ہو گئی۔ اسی طرح بہت سے کام سماج میں، معاشرے میں، سوسائٹی میں ہم اکیلے نہیں کر سکتے ہیں، بلکہ ہم کو ایک جماعت بنانی پڑتی ہے، ہم کو ایک پوری تنظیم بنانی پڑتی ہے کہ سب مل کر ایک کام کریں گے تو وہ کام کرنا آسان ہو جائے گا۔ لیکن اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ لوگ کن بنیادوں پر ایک دوسرے سے جڑتے ہیں، کنیکٹ کیوں ہوتے ہیں؟ ہمیشہ یاد رکھیے، جب بھی آپ کو کوئی کام کرنا ہوتا ہے یا آپ کوئی کام کرنا چاہتے ہیں اور وہ بڑا کام ہوتا ہے، تو اس کے لیے جس چیز کی سب سے زیادہ ضرورت ہوتی ہے وہ یہ ہے کہ ہم اپنی جو سوچ ہے ہم اس کو اس طرح سے بدلیں کہ اگر کوئی کام کرنے والا کام کر رہا ہے اور ہمیں یہ محسوس ہو رہا ہے کہ یہ صحیح کام کر رہا ہے، تو ہم اپنے ذہن کو اس کے ذہن سے، اپنی سوچ کو اس کی سوچ سے، اپنے خیالات کو اس کے خیالات سے، اپنی اپروچ کو اس کی اپروچ سے ملا دیں کہ بھئی یہ کام صحیح کر رہے ہیں، اب انہوں نے کام صحیح کیا یا یہ کر رہے ہیں تو اب ہم ان کے ساتھ ان کا تعاون کریں گے۔ ظاہر سی بات ہے، یہ بالکل کامن سینس کی بات ہے کہ کسی بھی جگہ ٹرین میں انجن دو نہیں ہوتے ہیں۔ کبھی پہاڑ پہ چڑھنا ہو، کوئی بڑی مشکل ہو، تب جا کر 2 انجنوں کی ضرورت ہوتی ہے، 3 انجنوں کی ضرورت ہوتی ہے۔ نارمل ایک انجن پوری ٹرین کو کھینچ لے جانے کے لیے کافی ہوتا ہے۔ تو اگر ہمیں ساتھ کام کرنا ہے، اس کی پہلی بنیاد یا اس کے سلسلے کی پہلی بات یہ ہے کہ ہم جس آدمی کے ساتھ کام کرنا چاہتے ہیں یا جو کام ہمیں پسند ہے، اگر اس طرح کا کام کوئی کر رہا ہو تو ہم اس سے اپنے آپ کو جوڑ دیں۔ اس کو کہا جاتا ہے اس سے اپنے ذہن کی ہم آہنگی یا اس سے اپنے ذہن کو ملا لیں، یہ پہلی چیز ہے۔ ورنہ اکثر آپ نے دیکھا ہوگا کام ہوتا ہے، 4 لوگ اس کام سے متفق نہیں ہوتے، 2 متفق ہوتے ہیں،
تو جو 4 لوگ اس کام سے متفق نہیں ہوتے وہ بھی اس آدمی کے ساتھ یعنی جڑتے نہیں ہیں، اور جو جڑنے والے ہوتے ہیں وہ ان کو دیکھ کر نہیں جڑتے کہ فلاں صاحب نہیں جڑے، وہ بھی نہیں جڑے، وہ بھی نہیں جڑے، تو بس ہم بھی نہیں جوڑنا ہے۔ اس کے نتیجے ہمارے یہاں کوئی کام ایسا نہیں ہو پاتا جس کے بارے میں یہ کہا جائے کہ ہاں واقعی یہ کام ہو رہا ہے اور اس کے ذریعے سے تبدیلی آ رہی ہے۔ ٹھیک ہے، یہ ایک بات۔ نمبر 2، دوسری بات جو بہت اہم ہے کسی بھی کام کو کرنے کے لیے یا کسی ایک بڑی کہیے تبدیلی کے لیے، انقلاب کے لیے، وہ یہ ہے کہ جو کام ہو رہا ہے، جو کام کیا جا رہا ہے، ہم اس کام کو جانتے بھی ہوں، پریکٹیکل اس کام کو جانتے ہوں۔ مثال کے طور پر موٹی سی بات ہے، اور وہ بات یہ ہے کہ ہم کو اپنے سماج میں 3 چیزیں پیدا کرنی ہیں۔ میں بہت اہم بات کر رہا ہوں، آپ سنیں گے تو نفع ہوگا انشاءاللہ، اور عمل کریں گے تو یعنی کہیے کہ سونے پر سہاگا ہو جائے گا۔ جو کام ہم معاشرے میں کرنا چاہتے ہیں، مان لیے ہم 3 کام موٹے موٹے کرنا چاہتے ہیں۔ پہلی بات یہ، ہمارے نوجوانوں میں عقیدے کی اصلاح ہو جائے، ان کا عقیدہ درست ہو جائے، ان کا تعلق اللہ سے صحیح ہو جائے، ایک کام یہ۔ دوسرا کام یہ نماز نہیں پڑھ رہے ہیں، اجتماعی طور پر نماز پڑھنے کی مہم چلائی جائے اور سب نماز پڑھنے لگے، ہے نا۔ اور تیسرا کام یہ ہے کہ ان کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت نہیں معلوم، ہم ان کو سیرت سکھانا چاہتے ہیں۔ یہ موٹی موٹی 3 باتیں، ہم یہ 3 باتیں پیدا کرنا چاہتے ہیں۔ یہ مان لیے ہم جنازے کی نماز سکھانا چاہتے ہیں، یہ جنازے کا طریقہ سکھانا چاہتے ہیں، وغیرہ وغیرہ، یہ 4 کام کرنا چاہتے ہیں۔ یہ کام ہم نے آپ کے سامنے رکھے کہ یہ 4 کام کرنے ہیں۔ اب پہلی بنیادی بات یہ ہے کہ آپ یا کسی مسلمان کو اس کام سے اختلاف نہیں ہوگا کہ بھئی عقیدہ سیکھنا چاہیے، دین سیکھنے کی گویا کہ شروعات یہاں سے ہوتی ہے۔ نمبر 2، نماز سب سے اہم چیز ہے، وہ زندگی میں آنی چاہیے، پوری نماز آنی چاہیے ہم کو، نماز کے مسائل آنے چاہیے، یہ باتیں آنی چاہیے، نہیں آنی چاہیے۔ تیسری بات یہ کہ یعنی جو کام ہم کر رہے ہیں اس کام میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے لیے نمونہ ہے، تو آپ کی سیرت ہمارے سامنے ہونی چاہیے، اس سے بھی کسی کو اختلاف نہیں ہوگا۔ موت پر سب کا اتفاق ہے، دنیا کی ہر چیز میں اختلاف ہے، لیکن موت پر سب کا اتفاق ہے کہ آدمی مرتا ہے، تو مرنے کے بعد جو آخری کام یعنی اس کے جنازے کا غسل ہوتا ہے، اس کی نماز پڑھی جاتی ہے، اس سلسلے کے جو آخری مسائل ہیں، یہ ہر کوئی سیکھنا چاہتا ہے، سیکھنا چاہیے، یہ بنیادی چیزیں ہیں، یہ آنی چاہیے۔ اب یہ ایک ایسا کام ہے جو آپ کو سمجھ میں آ گیا اور سب کو سمجھ میں آنا چاہیے، تو پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ کام جب ہو رہا ہے تو ہم اس سے اپنا سر سے سر ملائیں کہ نہیں بھئی یہ ہونے کا کام ہے، یہ جوانوں کو بھی سیکھنے کا کام ہے، یہ بوڑھوں کو بھی کام ہے، یہ سب کا کام ہے، سب کو سیکھنا ہے، ایک بات۔ نمبر 2، اب جب آپ کو سیکھنا ہے تو ایک آدمی تو ظاہر سی بات ہے 50 لوگوں کو نہیں سکھا سکتا، اس کے لیے آپ کے پاس لوگ ہونے چاہیے، تو آپ کے پاس جو لوگ ہونے چاہیے، یہی ہمارا دوسرا پوائنٹ ہے کہ جو کام سکھایا جا رہا ہے، کیا جا رہا ہے، وہ ہمیں بھی آنا چاہیے۔ ہمیں کیسے آئے گا کہ ہمیں بھی سیکھنا پڑے گا۔ حال یہ ہے کہ دین کی بنیادوں سے، دین کی ابتدائی چھوٹی چھوٹی چیزوں سے یہ امت ناواقف ہے، اس کو معلوم نہیں کہ اصل میں کرنا کیا ہے۔ الیکشن ختم ہوا، اور الیکشن جس دن ختم ہوا تھا اس دن ہم نے اسٹیٹس لگایا، شاید یہ بات ہم نے آپ کے سامنے کی ہو، تو انہوں نے اسٹیٹس پر میں نے لکھا اسٹیٹس میں کرناٹک کو حجاب پسند ہے، میں نے یہ جملہ لکھا کرناٹک کو حجاب پسند ہے، تو بہت سے لوگوں نے، وہ اکثر اسٹیٹس میں ہمارے پاس کانٹیکٹ بہت ہے تو بہت سے لوگ دیکھتے ہیں، تو ان میں سے کچھ لوگوں نے بڑے نیگیٹو ٹائپ کے کمنٹ کیے، کہنے فیروز آباد کے حالات تو یہ ہیں، فیروز آباد میں یہ ہو رہا ہے، فیروز آباد میں ایسا ہو رہا ہے، یہاں دلالی ہوتی ہے، یہاں پر یہ ہوتا ہے، یہاں فلاں آدمی بہت خراب ہے، یہاں یہ آدمی ایسا ہے، یہاں یہ فلانا، بہت ساری چیزیں لکھ کر بھیجی انہیں۔ تو میں نے ان کو بہت سے جوابات دیے، میں نے ان سے کہا کہ دیکھو ایک بات سمجھ لو، تم بہت سمجھدار آدمی ہو اور پڑھے لکھے آدمی ہو، اگر تم یہ سمجھتے ہو کہ الیکشن کی سیاست سے مسلمانوں کے مسائل حل ہوں گے، تو پھر ایک بات نوٹ کر لو، الیکشن کی سیاست مسلمانوں کے مسائل کا حل نہیں ہے۔ ہم میں سے جو یہ سمجھتا ہے کہ الیکشن کی سیاست کسی کو جتانے اور کسی کو ہرا دینے اور کسی کو گدی پہ بیٹھالنے اور کسی کو اتار دینے سے ہمارے مسئلے حل ہو جائیں گے، دینی مسائل حل ہو جائیں گے، سماجی مسائل حل ہو جائیں گے، سوسائٹی کے مسائل حل ہو جائیں گے، ہمارے پرسنل اور انڈیویڈول مسائل حل ہو جائیں گے،
تو وہ اپنی زندگی کی سب سے بڑی بھول میں ہے، اس کو اس بھول سے باہر نکلنا چاہیے۔ ہمارے مسائل کا حل یہ نہیں ہے، ہاں چونکہ ہم اس دنیا میں رہتے ہیں، یہاں ہمیں رہنا ہے، اور سیاست بہرحال دین کا ایک حصہ ہے، ایک شاخ ہے، تو اس پر بھی ہمیں کام کرنا ہے، ورک کرنا ہے، لیکن جس چیز کی جتنی اہمیت ہے اتنا ہی کام کرنا ہے۔ سیاست اسلام کے اس پیڑ اور تندرست اور توانا پیڑ کے اندر، ایک زبردست پیڑ کے اندر ایک شاخ کی حیثیت رکھتی ہے۔ سیاست اصل نہیں ہے، اصل دیانات ہیں، اصل دین کی بنیادیں اور دین کے عقائد اور محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے وہ بنیادی احکامات ہیں جن سے روز مرہ ہمیں واسطہ پڑنا ہے، اصل یہ ہے۔ تو اس اصل کو چھوڑ کر اگر ہم ان شاخوں پر جا کر کام کریں گے تو اس سے ہمارے مسائل حل نہیں ہو سکتے۔ ایک مثال لوں، بہت مزیدار مثال ہے۔ ایک پیڑ کی جڑ خشک ہو رہی تھی، یعنی اس کے جڑ کو کیڑا لگ گیا تھا، اور وہ پیڑ بڑا طاقتور تھا، اور ایک صاحب تھے وہ پیڑ کے اوپر چڑھ کر ایک پتی اور پتیوں کی جو شاخ میں پتیاں ہوتی ہیں اس کو صاف کر رہے تھے۔ تو کسی نے پوچھا کیا کر رہے ہو؟ کہنے دیکھ نہیں رہے میں پتیوں کی صفائی کر رہا ہوں۔ تو انہوں نے کہا اللہ کے بندے، یہ پتیاں تو تب بچیں گی جب تمہاری جڑ بچ پائے گی، پہلے جڑ کو بچانے کی کوشش کرو تب یہ پتیاں اور یہ شاخیں بچیں گی۔ اگر یہ جڑ نہ بچی تو یہ تمہاری شاخ، تو یہ تمہارے پتے، یہ ختم ہو جائیں گے۔ ہمارا مسئلہ یہی ہے کہ ہم اس جڑ کو چھوڑ کر ان پتیوں پر محنت کی کوشش کر رہے ہیں، اس شاخ پر محنت کی کوشش کر رہے ہیں۔ کرنا ہے، میں اس کا انکار نہیں کر رہا ہوں، سیاست بھی ضروری ہے، لیکن یاد رکھیے وہ ہمارے زخموں کا مرہم نہیں، وہ ہمارے دکھ اور درد کا مداوا نہیں، وہ ہمارے مسائل کا حل نہیں، ہمارے مسائل کا حل دوسرا ہے۔ اب جب ہم یہاں پہنچے کہ ہمیں کوئی کام کرنا ہے تو سیکھنا پڑے گا۔ اب سیکھنے کے لیے اب ہم آپ سے کب سے یہ مطالبہ کر رہے ہیں کہ 20 25 30 لوگ ہوں جو سیکھیں۔ اب اگر ہم ان سے یہ کہیں گے کہ آپ سیکھنے کے لیے مدینہ کالونی آ جاؤ، کم سے کم 3 دن آ جاؤ ہفتے میں، تو آنکھیں اوپر ہو جائیں گی اور گھر پہ جا کے کہیں گے کہ مدینہ کالونی تو بہت دور ہے۔ میرے بھائی، میرے عزیز نوجوانوں، میرے پیاروں، ایک بات یاد رکھنا، تربیت کے ماحول میں رہے بغیر انسان بدلتا نہیں ہے۔ یار تم نے بند دیکھا ہے نا، بند، ڈبل روٹی دیکھی ہے بند، ارے پاپا، زیادہ سمجھ میں آنے والا شبد پاپا، جسے ہم لوگ ٹوسٹ جسے کہتے ہیں، بات جسے بار جو ہے رسک کہا جاتا ہے، یہ پاپا بھی بیچارہ جب ایک خاص ٹمپریچر پر اس کی سکائی ہوتی ہے، دیکھا آپ نے، اس کو رکھا جاتا ہے بھٹی کے اندر، سیکا جاتا ہے اور اس کا ٹائم ہوتا ہے، اتنی دیر سکے گا تب یہ پاپا بن پائے گا، تب یہ رس بن پائے گا، تب اس کے اندر مزہ آ پائے گا، تب یہ بیچنے کے قابل ہو پائے گا۔ اگر ذرا سا زیادہ سک گیا تو گرم ہو جائے گا، کالا پڑ جائے گا، کم سک گیا تو وہ کچا رہے گا، پیٹ میں درد کرے گا۔ تو جب ایک پاپا، ایک رسک، وہ تربیت کے بغیر، ماحول کے بغیر نہیں بن سکتا ہے، تو پھر انسان تو بہت بڑی چیز ہے، یہ بنا ماحول کے، بنا تربیت کے، بنا ذہن سازی کے کیسے بن جائے گا؟ اگر کوئی یہ سوچتا ہے کہ انسان میں تبدیلی اپنے آپ آ جائے گی، اسے کسی ماحول کی ضرورت نہیں، اسے اچھی سنگت کی ضرورت نہیں، اسے اچھے لوگوں کی ضرورت نہیں، اسے اچھی کتابوں کی ضرورت نہیں، تو وہ جگ جائے۔ اس کو دعا پڑھنی چاہیے، الحمدللہ الذی احیانا، کہ میں اٹھ رہا ہوں، اب بیدار ہو رہا ہوں۔ ایسے تبدیلی نہیں آیا کرتی۔ تو اس لیے پہلے سیکھا جاتا ہے، پھر سکھایا جاتا ہے، پہلے چیزوں کو گین کیا جاتا ہے، تب ان کو اسپریڈ کیا جاتا ہے، بانٹا جاتا ہے۔ آپ کتنی بھی شاندار ٹوٹیاں لگوا دیں، جگوار کی ٹوٹیاں آپ کے یہاں لگی ہوئی ہیں، بڑا زبردست آپ نے پورا سینیٹری سسٹم بنا دیا ہو، ٹنکی بھی بڑی اعلیٰ بنا دی ہو، لیکن ٹنکی کے اندر پانی نہیں، اور جب پانی نہیں، آپ نے جگوار کی ٹوٹیاں کھولی تو پانی آ جائے گا؟ پانی نہیں آئے گا، بلکہ اس کے اندر سے ہوا آئے گی۔ یہی ہماری صورتحال ہے، ہم سیکھنے کو تیار نہیں، اور سیکھنے والے بہت کم۔ وہ سیکھنے پر آمادہ ہو جائیں، آپ یقین جانیے جس تبدیلی کا خواب ہم میں ہر نوجوان دیکھ رہا ہے، وہ تبدیلی آئے گی تو اپنے وقت پر، لیکن اس کے آنے کی سگبگاہٹ آپ کو محسوس ہو جائے گی، اس کے آنے کا پتہ آپ کو چل جائے گا، اس کے آنے کا احساس آپ کو ہو جائے گا، آپ کو محسوس ہونے لگے کہ ہاں کچھ بدل رہا ہے، کچھ حالات ادھر ادھر ہو رہے ہیں۔ جیسے موسم بدلتا ہے، بارش اپنے آنے سے پہلے اطلاع دے دیتی ہے کہ ہم آ رہے ہیں، موسم بدل جاتا ہے، ٹھنڈی ہوائیں چلنے لگتی ہیں، ماحول بن جاتا ہے۔ تو اس لیے سیکھنے پر آمادہ ہوئی ہے، ٹھیک ہے؟ انشاءاللہ سیکھیں گے،
ہاں تو جب سیکھیں گے تبھی سکھائیں گے. ہر آدمی داعی بن جائے, ہر آدمی سکھانے والا بن جائے. آپ دیکھیے پہلے وہ گھر کے بچوں کو سکھائے, مسورات کو سکھائے, پھر وہی آدمی اپنے نوجوانوں کو سکھائے, اپنے کلاس میٹس کو سکھائے, اپنے بیٹھنے والوں کو سکھائے. ایک ایک آدمی بھی اگر کہیں جا کر سیکھ کر بیٹھ جاتا ہے وہ دسیوں لوگوں کی ہدایت کے لیے کافی ہو جاتا ہے. دسیوں لوگ. میں نے آپ کو بتایا تھا ایک ہمارا شاگرد آگرہ کالج گیا پڑھنے کے لیے, اور وہاں کامن لوگ نماز نہیں پڑھتے, یعنی جمعے کی نماز نہیں پڑھتے. کامن لوگ, کامن لڑکے, مطلب ان کو نماز چھوڑنی تھی. وہ جمعے کے دن آتے تھے اور نماز پڑھنے نہیں جاتے تھے. جب یہ پہلے دن پہنچا, اللہ کا شکر ہے ہمیں موقع ملا تھا اس کی ذہن سازی کا, اور یہ بات ذہن میں اتار دی گئی تھی کہ دیکھو ہر حکم سے بڑا اللہ کا حکم ہے, ہر ایک کی بات سے بڑی اللہ کی بات ہے. ہر ایک کا حکم ٹالا جا سکتا ہے, ہر ایک کی بات اگنور کی جا سکتی ہے, ہر انسان کو سائیڈ لائن کیا جا سکتا ہے, لیکن اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بات ٹالی نہیں جا سکتی. یہ تو مانی جانی ہے. یہ بات ذہن میں تھی. وہ پہلے دن ہی کلاس میں کھڑا ہو گیا, اور اس نے کلاس میں کھڑے ہو کر اپنے استاد سے کہا میں مسلمان ہوں اور میرے لیے جمعے کی نماز پڑھنا فرض ہے, اور میں آپ سے یہ اجازت چاہتا ہوں کہ آپ اپنا کلاس ریڈیوس کریں اور میں جمعے کی نماز پڑھنے جا رہا ہوں. وہ سارے نوجوان جو تھے جو اب تک بول نہیں پا رہے تھے, وجہ یہ ہے کہ وہ تربیت میں اور اس ماحول میں نہیں رہے تھے, ان کا ذہن نہیں بنا تھا. جب اس نے کھڑے ہو کر اعلان کیا اور یہ کہا کہ میں جانا چاہتا ہوں, تو وہ حیران. وہ جو پروفیسر تھے کہنے اچھا, کہنے کہ آپ یو کین پرفارم یور صلاۃ ہیئر اینڈ دیئر, آپ نماز پڑھ لو یہاں کہیں جا کے جاؤ. تو اس نے کہا نہیں, جمعے کی نماز مسجد ہی میں پڑھی جاتی ہے. کہنا اچھا, کہنا ٹھیک ہے, میں اپنے لیکچر کو کم کر رہا ہوں اور آپ جمعے کی نماز پڑھنے چلے جاؤ. تو ایک بنا ہوا ذہن جب پہنچا تو اس نے وہاں سب لوگوں کے لیے جمعے کا راستہ کھول دیا. یہ بنے ہوئے ذہن کی بات, اور جس کا جس سطح پہ ذہن بن جاتا ہے آپ یقین رکھیے وہ اس سطح پر جا کر اللہ کے دین کا داعی بن جاتا ہے. میں نے یہی سنایا تھا آپ کو واقعہ. ہمارے نانا رحمت اللہ علیہ جو تھے وہ IAS تھے, اور آپ سوچئے کہ اندرا گاندھی جیسی عورت, یعنی ایک ڈکٹیٹر تھی وہ, اس کی میٹنگ چل رہی ہے, یہ بیٹھے ہوئے ہیں, اور نماز کا وقت آیا تو یہ کھڑے ہو, اور کھڑے ہو کر انہوں نے کہا کہ میڈم میں نماز پڑھنے جانا چاہتا ہوں, نماز کا وقت ہو گیا ہے, عصر کی نماز کا وقت, اور مجھے مسجد جانا ہے. وہ نام سے جانتی تھی ہمارے نانا کو, اور مقدر کی بات ہمارے نانا کا نام بھی احسن تھا. کہنے تو اندرا گاندھی نے برجستہ کہا اچھا آپ نماز پڑھنے جائیں گے؟ تو اس نے کہا کہ بھائی احسن سعید صاحب کی نماز کا وقت ہو چکا ہے اور ان کو نماز پڑھنے جانا ہے, تو اس لیے اب ٹی بریک کیا جائے اور احسن سعید صاحب نماز پڑھنے جائیں گے. یہ کون کہہ رہا ہے؟ یہ اپنے وقت کی سب سے بڑی ڈکٹیٹر اندرا گاندھی کہہ رہی ہے. بس بات یہ ہے کہ وہ اندر کا جنون, اندر کا جذبہ, اندر کی فکر, اندر کی سوچ اتنی مضبوط ہونی چاہیے, وہ اللہ کی ذات پر اعتماد اتنا مضبوط ہونا چاہیے کہ یہ تاثر ذہن سے نکل چکا ہو کہ یہ بھی کچھ کر سکتے ہیں. بات یہ بیٹھ گئی ہو ذہن میں کہ کرنے والی ذات تنے تنہا میرے اللہ کی ہے, اور ہمیں اس وقت اس کے حکم کو پورا کرنا ہے. یہ بات آنی چاہیے, ہر نوجوان بچے اور بچی میں بیٹھنی چاہیے. بے شک میں یہاں تک کہنے کو تیار ہوں, وہ گناہ کی زندگی گزار رہا ہے, غلط ہے, گزارے. وہ کسی ریلیشن شپ میں ہے, غلط ہے, گناہ ہے, کرے, لیکن یہ بات ہر وقت ذہن میں رہنی چاہیے اللہ سب سے بڑا ہے. اللہ اکبر, اللہ اکبر, یہ بات ہر وقت ذہن میں رہنی چاہیے. میرے پیاروں, میرے عزیزوں, سیکھو, میں تم سے کہہ رہا ہوں سیکھو. سیکھنے کا موقع ہے اور وقت ہے, اور ہم اللہ کا شکر ادا کرتے ہوئے آپ کے سامنے کہہ رہے ہیں کہ اللہ رب العزت نے فیروز آباد کے اندر آپ کو جن نعمتوں سے نوازا ہے, آس پاس کے شہروں میں یہ نعمتیں نہیں ہیں. ہم اپنی تعریف نہیں کر رہے آپ سے, ہم بتا رہے ہیں آپ کو. جو لوگ باہر سے آتے ہیں, جو دیکھتے ہیں, میں ابھی جے پور گیا, پرسوں میرا سفر تھا, جے پور میں گیا, وہاں کے علماء سے ملاقات کی. بڑے لوگ جو زمینی سطح پر بڑا کام کر رہے ہیں, بڑے عالم, بڑے باصلاحیت, مجھ سے کہہ رہے ہیں کہ مولانا صاحب کرنا کیا ہے یہ سمجھ میں نہیں آ رہا ہے, کیا کام کریں اور کس طرح سے کریں. ہم نے تھوڑا سا اپنا کام سمجھا, بڑی زبردست بات, بہت زبردست کام ہے, یہ تو ہونا چاہیے. وہ اللہ کا شکر ہے یہاں ہو رہا ہے. آپ اپنا وقت نکالیں, ہفتے میں نکالیں, کم سے کم 2 دن کے لیے نکالیں, اور تیار ہوں 2 دن کے لیے کہ نہیں ہمیں تبدیلی لانے کے لیے اس پروسیس میں اپنے آپ کو داخل کرنا ہے. یہ مجھے کام سے فرصت نہیں ملتی, کام
جب آپ شادی میں جاتے ہیں تو آگے پیچھے کرتے ہیں کہ نہیں کرتے؟ کرتے ہیں. جب آپ کو کسی فنکشن میں جانا ہوتا ہے تو صبح سے اس کی ترتیب بناتے ہیں. اسی طرح اگر دین کی اہمیت ہوگی تو آپ کہیں گے نہیں بھائی آج شام کو مجھے پڑھنے جانا ہے, آج شام کو مجھے اللہ کے دین کا علم حاصل کرنے جانا ہے. ایسے ایسے نوجوان الحمدللہ آئے اور ایسے نوجوانوں کی زندگیاں بدلی ہیں کہ آپ ان نوجوانوں سے ملاقات کریں گے تو آپ کو محسوس ہوگا کہ الحمدللہ ان کے اندر حرارت پیدا ہوئی, ان کے اندر سوچنے کا نیا ایک زاویہ وجود میں آیا. الحمدللہ رب العالمین. تو بہرحال کام کرنے کی دوسری شرط یہ ہے, دوسری بنیاد یہ ہے کہ آپ جو کام ہونے جا رہا ہے اسے سیکھیں. جب سیکھیں گے تو آپ دوسروں کو سکھائیں گے. ٹھیک. نمبر 3, تیسری بات کہ جو کام اور جو مشن آپ لے کر چل رہے ہیں اس مشن کے لیے اور اس کام کے لیے آپ کو رازدار ہونا چاہیے. رازداری ایمان کا حصہ ہے. ہمارے یہاں کی طرح نہیں کہ کسی نے کوئی بات بتائی تو پیٹ میں گڑگڑاہٹ پیدا ہو گئی کہ اب یہ بات پتہ چل گئی, اب یہ دوسروں کو بتانی. جب تک دوسروں کو نہیں بتائیں گے تب تک کام چلے گا نہیں. عورتوں کے پیٹ, میں کہتا ہوں عورتوں کے پیٹ, مرد تو بہت کم, عورتیں جیسے عورت اپنے پیٹ میں کوئی بات نہیں رکھ پاتی فوراً دوسروں سے کہہ دیتی ہے. یہی حال ہمارا ہو چکا ہے. کوئی بات راز نہیں, کوئی سیکرٹ ہمارے لیے سیکرٹ نہیں, کوئی کانفیڈینشیل میٹر ہمارے لیے کانفیڈینشیل نہیں, کوئی چھپا کے رکھنے والی چیز ہمارے لیے چھپا کے رکھنے والی نہیں. رازداری سیکھیے, یہ امانت ہے. رازداری امانت. اور اپنے دوست کے ساتھ امانت دار رہیے, اپنے گھر والوں کے لیے امانت دار رہیے. آپ امانت دار بن کے دیکھیے, لوگ اپنے راز آپ کے پاس رکھوائیں گے, لوگ اپنی زندگیوں کی الجھنیں اور پریشانیاں آپ کے پاس رکھ کر جائیں گے, لوگ زندگی میں آپ سے مشورہ کریں گے. لیکن اگر آپ کسی کی بات سن کر چوراہے پر جا کر کھا دیں اور دوسروں کے سامنے بیان کر دیں پھر تو آپ کے پاس کوئی آئے گا نہیں, بھاگے گا دور دیکھ کے. آپ رازداری سیکھیے, کام میں رازداری بہت ضروری ہے. حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ, عجیب واقعہ. حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی بیٹی حضرت حفصہ جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج مطہرات میں سے ہیں, بیوی بنی, ہماری ماں ہیں. حضرت حفصہ کے شوہر کا انتقال ہو گیا, پہلے شوہر کا. حضرت عمر کو فکر ہوئی کہ ان کی شادی ہونی چاہیے. جیسے ہمارے یہاں اگر بچی کی طلاق ہو جائے یا بچی کا شوہر مر جائے تو ہم سب مل کے کہتے ہیں کہ بس اب تو اسے گھر پہ رہنا ہے, اسے نہ شوہر کی ضرورت ہے نہ اسے مرد کی ضرورت ہے, بس اب یہ تو اسی طرح رہے گی. خالص ہندوانہ رسم. ہمارے یہاں یہ رواج ہے ہی نہیں کہ کوئی جوان مرد یہ کہے کہ میں کسی مطلقہ سے شادی کروں گا, میں کسی بیوہ سے شادی کروں گا. یہ مزاج ہی نہیں ہے. اور یہ بات کر دے تو ادھر عورتیں اگر سن نہیں ہوں گی ہماری بات تو اگلی وقت ہمارے پاس فون آنا شروع ہو جائیں گے کہ آپ لوگوں کو دوسرے نکاح کی ترغیب دے رہے ہیں, آپ کیوں نہیں کر لیتے ہیں. بہرحال تو وہ ہم نے اس کو ایک مزاج بنا لیا, نظام بنا لیا. یہ ایک الگ تفصیل ہے کہ اس سلسلے میں ہمارے علماء نے کیا کام کیا. بہرحال تو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کے پاس حضرت عمر آئے اور آ کر کہنے لگے, ابو بکر تم میری بیٹی حفصہ سے نکاح کر لو. حضرت ابو بکر خاموش رہے. پھر وہ حضرت عثمان کے پاس گئے, تم میری بیٹی سے نکاح کر لو. ہمارے یہاں تھوڑی لڑکے والے آ رہے ہیں. کتنے لوگ آ رہے ہیں آج؟ اچھا 15 لوگ 20 لوگ. اب وہ بیچارہ لڑکی والا لگا ہوا ہے, کھانا بنانا فلانا, غریب ہے پھر بھی لگا ہوا ہے کہ آج 15, ارے 2 4 5 10 لوگ چلے جاؤ یار, کھڑا وہاں یہ نہیں تھا تو میری لڑکی سے شادی کرو, ختم ہو گئی بات سیدھی سیدھی ہوتی ہے. تو حضرت عثمان نے کہا مجھے ابھی ضرورت نہیں ہے, میں ابھی نہیں کروں. حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ خاموش رہے, عثمان نے انکار کر دیا. اب حضرت عمر ناراض ہو رہے ہیں, خاموش بیٹھ گئے, کر کیا سکتے تھے. تھوڑی دنوں کے بعد, کچھ ہی دنوں کے بعد حضرت جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عمر سے کہا کہ میں حفصہ سے نکاح کرنا چاہتا ہوں. کیا کہنے, محمد الرسول اللہ کا پیغام آ جائے, یا رسول اللہ تیار, نکاح ہو گیا. اب حضرت ابو بکر نے حضرت عمر کو بلایا, عمر تم نے اس دن مجھ سے کہا تھا کہ تم حفصہ سے نکاح کر لو اور میں خاموش رہا تھا. مجھے معلوم تھا کہ تم کو میرے اس رویے سے تکلیف تھی, تم کو میرے اس جواب نہ دینے کا
برا لگا تھا، میں جانتا ہوں، لیکن میں نے جواب اس لیے نہیں دیا تھا کہ میں ایک محفل میں جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ بیٹھا تھا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا منشا یہ ظاہر کیا تھا کہ میں حفصہ سے نکاح کروں گا۔ تو حضرت عمر نے کہا ابو بکر کمال کرتے ہو، تو تم کو یہ بات مجھے کہہ دینی چاہیے تھی، میں مطمئن ہو جاتا۔ تو حضرت ابو بکر نے فرمایا عمر وہ بات میری اور نبی کی تھی، اور مجلس میں ہم دونوں موجود تھے، اور مجلس میں اگر کوئی بات ہو تو وہ بات امانت ہوا کرتی ہے، میں اپنے محبوب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ امانت میں خیانت نہیں کر سکتا تھا۔ اتنا دم پیدا کیجئے اپنے اندر، سمندر بن جائیے۔ سمندر کو دیکھا ہے، ساری دنیا کا کوڑا اس کے اندر آ جاتا ہے، گندگی اس کے اندر آتی ہے، وہ اف نہیں کرتا، وہ سب کو لے لیتا ہے۔ رازدار بنیے، رازداری سیکھیے، آپ دیکھیے لوگ آپ کے پاس اپنے آپ آنے لگیں۔ خیر، تو کام کے لیے رازداری ضروری ہے، مخلص ہونا ضروری ہے کہ آپ رازدار اور مخلص ہوں، جس کے ساتھ کام کر رہے ہیں اس کے ساتھ اخلاص سے رہیں۔ دیکھو مرد بن کے رہا کرو، جس سے اختلاف ہے اختلاف ہے، ڈنکے کی چوٹ پر اختلاف ہے، لیکن اختلاف کا مطلب اخلاق کا بگڑنا نہیں ہے۔ جس سے اختلاف ہے تو اس کو گالی دیں گے، جس سے اختلاف ہے تو اس کی برائی کریں گے۔ بات یہ اختلاف ہے دلائل کی بنیاد پر اختلاف ہے، کریں گے، آپ آئیں گے تو چائے بھی پلائیں گے، آپ آئیں گے تو بریانی کا نظام بھی کریں گے، آپ آئیں گے تو آپ کا استقبال بھی کریں گے۔ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ بیٹھے ہوئے ہیں، اور ابی ابن کعب رضی اللہ عنہ جو صحابی ہیں، بڑے صحابی ہیں، عبداللہ ابن عباس کہہ رہے ہیں ابی ابن کعب سے اس مسئلے میں غلطی ہوئی، اس مسئلے میں غلطی ہوئی، اس مسئلے میں غلطی ہوئی، اور اتنی دیر میں دیکھا کہ ادھر سے حضرت ابی ابن کعب رضی اللہ عنہ آ رہے ہیں۔ عبداللہ ابن عباس اٹھے اور اٹھ کر جا کر ان کے گھوڑے کی لگام پکڑی، ان کو اتارا، ان کا اعزاز و اکرام کیا، اور پھر اس کے بعد ان کو رخصت کیا۔ شاگرد تھے، کہنا حضرت آپ ابھی تو جو ہے ابی ابن کعب سے کتنا اختلاف کر رہے تھے، اور جب آئے تو آپ جا کے ان کا استقبال کر رہے ہیں۔ کہا وہ اختلاف علمی تھا، دلائل کی بنیاد پر تھا، وہ ہمارے بڑے ہیں، ہم ان کا استقبال کریں گے اور اپنے اخلاق سے کبھی نیچے نہیں آئیں گے۔ اختلاف کا طریقہ ہے، الیکشن والا اختلاف نہیں، پارشدی کی الیکشن والا اختلاف نہیں۔ ایک محلے میں دو لوگ برابر رہ رہے ہیں، دو لوگ الیکشن میں کھڑے ہو گئے، اب دونوں لوگ آپس میں لڑ رہے ہیں۔ ٹھیک ہے، کسی نے کسی کو ووٹ دیا، کسی نے کسی کو ووٹ دیا، ہو گیا۔ اور اگر آپ برا نہ مانے تو کہہ دوں بھائی کوئی پارشد بیٹھا ہو، برا نہ مانے میری بات کا، میں پارشد کا مطلب سمجھتا ہوں دو بھنگیوں کا ناظم، اس کے ذمے دو بھنگی آتے ہیں، اس کے لیے لڑنا ہے، نہ بیچارے کو پیسہ مل رہا ہے، نہ بیچارے کو کوئی، صرف کیا ہے کہ ایک نام ہوا جا رہا ہے۔ اگر وہ قوم کی خدمت کرے تو وہ قوم کا بڑا خادم ہے، اللہ کے ہاں اس کا بڑا مرتبہ ہے، لیکن اگر وہ حرکتیں کرے پھر وہ صحیح نہیں ہے۔ بھائی دیکھو کوئی بیٹھا ہو تو مجھے معاف کر دینا، یہ جو ہمارا مزاج بن گیا ہے نا، یہ گندا مزاج ہے، ختم کیجئے۔ اختلاف کریے، ڈنکے کی چوٹ پر کریے اور دلیلوں پر کریے اختلاف، اور اپنے اخلاق سے کبھی نیچے مت آئیے۔ نمبر 4، چوتھی بات، ایک ساتھ کام کرنے کے لیے ضروری، ایک ساتھ آنے کے لیے ضروری۔ ہم کہتے ہیں نا ایک پلیٹ فارم پر آ جائیں، تو وہ اسی طرح آپ آئیں گے ہم ایک پلیٹ فارم پر، ورنہ آپ ابھی تو ماشاءاللہ ایک سیکولرزم کا، لوکتنتر کا ایک پرو ابھی ختم ہوا ہے، اور دوسرا پرو مہا پرو آنے والا ہے نا، معلوم ہے 2024 آنے والا، مہا پرو آنے والا ہے۔ اب ابھی سے میں نے ایک صاحب تھے، وہ سیاستداں ہیں، کل میں ان سے ملا، میں نے کہا تو پھر بھائی اب ہنگامہ کب سے شروع ہو رہا ہے دوبارہ؟ کہ نہیں بس اب انشاءاللہ بقرعید کے بعد شروع ہوگا، بقرعید کے بعد مسلمان گوشت ووشت کھا کے پھر میدان میں اترے گا، اور پھر دیکھیے پھر وہی بساتیں سجائی جائیں گی، اور پھر وہی گالیاں دی جائیں گی، اور پھر وہی وہ ادھر سے ناراض ہے، وہ ادھر سے۔ کیا کر رہے ہو؟ کیا ہے یہ؟ کیا ہو رہا ہے؟ کہ اللہ ہمیں سمجھ دے دیجئے، اور اپنے کرم سے ہمیں یہ سمجھا دیجئے کہ سب سے زیادہ ضرورت، ہر الیکشن سے زیادہ ضرورت، ہر سیاست کے میں قدم ڈالنے سے پہلے زیادہ ضروری ہے کہ ہم اپنے اوپر محنت کرنے والے بن جائیں، ہمیں یہ سمجھ میں آ جائے، اللہ کرے یہ سمجھ میں آ جائے۔ تو بہرحال اب یہ سب شروع ہونے والا ہے، اس میں ان تمام چیزوں سے اپنے آپ کو بچا کے رکھنا ہے، ٹھیک ہے۔ آخری چیز جو میں نے پوائنٹ بتانا تھا وہ یہ ہے کہ جب آپ ساتھ کام کریں گے تو آپ کے سامنے لوگوں کی کمیاں آئیں گی، ہو سکتا ہے جس کے ساتھ آپ کام کر رہے ہیں اس کی کمیاں آئیں، اس کی کوتاہی آئے، آپ نے دیکھا کہ صاحب یہ کام کرتا ہے لیکن اس کے اندر یہ کمی ہے، یہ کام کرتا ہے اس کے اندر یہ کمی ہے، یہ کام کرتا ہے یہ نماز کی پابندی نہیں کر پاتا، ہو سکتا ہے، میں بھی ساری چیزیں ہو سکتی ہیں۔
اگر آپ کو کوئی کام اجتماعی طور سے کرنا ہے تو پھر آپ کو جو کام میں لے کر چلنے والا ہے اس کی غلطی، اس کی کوتاہی سے صرف نظر کرنا پڑے گا، نگاہ ہٹانی پڑے گی، اور اس کی صرف ایک شکل ہے، اور وہ شکل یہ ہے کہ دوسروں کی غلطیوں پر نگاہ جانے سے پہلے نگاہ اپنے اوپر آ جائے، نگاہ اپنے اوپر آ جائے۔ ہمارے چھوٹے بیٹے ہیں فضیل میاں، وہ ہم سے کہنے لگے، ہمارے بھائی کا بھی بچہ ہے، یہ لوگ اصل بات کھیلتے ہیں، تو مجھ سے کہنے لگے کہ ابا وہ پتہ ہے آپ کو خلید جو ہے وہ عصر کی نماز نہیں پڑھتا اور بنا نماز پڑھے کھیلنے چلا جاتا ہے۔ بتائیے عصر کی نماز چھوڑ کر کھیلنے کے چکر میں، اب آپ یہ بتائیے عصر کی نماز زیادہ ضروری ہے یا کھیل زیادہ ضروری ہے؟ میں نے کہا نہیں، عصر کی نماز زیادہ ضروری ہے۔ کہنے بتائیے وہ نماز چھوڑ کے چلا جاتا ہے۔ اب میں نے ایک دم سے یہ بات کہہ دی اس سے، پھر میں نے سوچا یہ اسے اب حقیر سمجھنے لگے گا، تو میں نے فوراً اس سے کہا، میں نے کہا اچھا یہ بتاؤ آج فجر کی نماز میں تم اٹھے تھے؟ کہنے یار ابا آج تو نہیں اٹھ پایا تھا، میں آج تو نماز نہیں پڑھی فجر کی۔ میں نے کہا تو بیٹا نماز تو آپ نے بھی چھوڑی ہے، نماز اس نے بھی چھوڑی ہے، غلطی اس کی بھی ہے، غلطی آپ کی بھی ہے۔ آپ اس پر نگاہ نہ رکھیں، آپ اپنے اوپر نگاہ رکھیں کہ میری 5 نمازیں پوری ہو رہی ہیں، اگر میری پوری ہو رہی ہیں تو بات بن گئی، دوسرے کی پوری ہو رہی ہیں تو سمجھا دیجئے، باقی کہیے نہیں۔ 10 سال کا بچہ ہے۔ تو دراصل بات یہ ہے جب بھی دوسرے پر نگاہ جائے گی تب ہم ناکامی کی طرف بڑھ جائیں گے۔ ایک صاحب مجھ سے کہنے لگے یہی الیکشن میں ایسا ہو رہا ہے، ایسا ہو رہا ہے، فلانے نے یہ کیا، وہی فیروز آباد کی گندگی، بلکہ اب تو ہر جگہ کی گندگی، وہ فلاں برادری کا، وہ فلانی قوم کا، یہی ساری باتیں جو زوال کی نشانیاں ہوتی ہیں ہماری، یہ ساری باتیں کر رہے تھے۔ میں نے کہا ایک بات کہوں، برا تو نہیں مانو گے؟ کہ نہیں حضرت آپ جو بات کہیں۔ میں نے کہا ہمارا مزاج یہ ہے کہ جب کوئی دوسری قوم والا آتا ہے تو اس کو دیکھنے کا چشمہ ہمارا الگ ہوتا ہے، اور جب اپنی قوم والا آتا ہے تو اس کو دیکھنے کا چشمہ الگ ہوتا ہے۔ تو اس کا جو چشمہ ہوتا ہے وہ ہم بدل دیتے ہیں، اس کے نتیجے میں اس کی کمیاں نظر آنے لگتی ہیں ساری، یہ ایسا ہے، یہ کمی ہے، یہ ایسا ہے، یہ۔ اور اگر اپنا آدمی آ جائے تو اس کے لیے چشمہ بدل جاتا ہے، کہتے بہت بڑی آدمی، بہت نیک، بہت ہی بزرگ، بہت۔ یہ سب چیزیں چھوڑ کے بچوں کے کام ہوتے ہیں، یہ بہت چھوٹی سطح ہے ہماری، بہت ہی نچلی سطح، یہ نرسری LKG کی سطح پر جی رہے ہیں ہم لوگ۔ یار ان چیزوں سے اوپر اٹھو، اوپر آؤ، اور اوپر یہ دیکھو کہ کس چیز میں حقیقتاً ہماری فلاح ہے، کس چیز میں حقیقتاً ہماری کامیابی ہے، اس پر آئیے۔ اگر اس پر نہیں آئے ساری زندگی اسی میں آپ کی گزر جائے گی اور آپ کچھ نہیں کر پائیں گے، اسی میں پڑے ہوئے ہیں، زندگی کا بڑا حصہ اسی پر ہے۔ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک بات پر امت کو جوڑ دیا تھا، اور وہ بات تھی عقیدہ، صحیح عقیدہ، اور وہ عقیدہ یہ تھا کہ اللہ ہے اور میں نبی ہوں اور مرنے کے بعد زندگی ہے، اور اللہ نے دین میں کامیابی رکھی ہے، یہ اس بات پر جوڑا تھا، اور سب کو ایک فکر دے دی تھی، سب کو ایک مشن دے دیا تھا، اور وہ تھا اسلام کا، دین کا، شریعت کا، اللہ کے قانون کا غلبہ ہونا چاہیے، یہ مشن دیا تھا۔ جب یہ مشن ہماری نگاہ سے ہٹے گا تو پھر ہم چھوٹی چھوٹی چیزوں میں بستے چلے جائیں گے، اور یہ مشن نگاہ میں رہے گا تو پھر ہمارے سوچنے کا انداز بدل جائے گا، اور ہم یہ سوچیں گے کہ یہ کام میں نہیں کر سکتا ہوں، یہ کام فلاں آدمی کر سکتا ہے، یہ کام وہ زیادہ اچھا کر سکتا ہے، اس کو لانا چاہیے، اس کو آگے بڑھانا چاہیے، فلانا کام میں زیادہ اچھا کر سکتا ہوں۔ آپ پڑھیے، قرآن پڑھیے، یوسف علیہ السلام اپنے دور میں اپنے وقت کے بادشاہ سے کہہ رہے ہیں، عجیب بات کہہ رہے ہیں، اور وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ بادشاہ سلامت اجعلنی علی خزائن الارض انی حفیظ علیم، بادشاہ سلامت آپ مجھ کو فوڈ منسٹری دے دیجئے، آپ مجھ کو یہ جو پورا غذا کا، غلے کا جو پورا نظام ہے یہ میرے حوالے کر دیجئے۔ کیوں؟ ایک تو مسئلہ یہ ہے کہ میں اس کام کی باریکیاں جانتا ہوں، یہ مجھے معلوم ہے۔ نمبر 2، دوسری بات بہت بڑی یہ ہے کہ میں امانت دار ہوں، یہ کام اگر آپ میرے سپرد کر دیں گے تو انشاءاللہ امانت داری سے کروں گا، اور اس کام کا پورا علم میرے پاس ہے۔ جب میں پورا علم رکھتا ہوں تو میں ہر وہ کام کروں گا جس کے ذریعے سے امت کا، لوگوں کا فائدہ ہوگا۔ جب آپ صلاحیت محسوس کریں اپنے اندر، اور واقعی دیکھو آدمی دوسرے کو دھوکہ دے سکتا ہے،
میں آپ کو دھوکہ دے سکتا ہوں، آپ مجھے دھوکہ دے سکتے ہو، لیکن انسان سب سے زیادہ اپنے آپ کو جانتا ہے۔ اللہ کے بعد میں خود کو سب سے زیادہ جانتا ہوں۔ قرآن کہہ رہا ہے، میری بات نہیں، بل الانسان علی نفسہ بصیرہ، انسان سب سے زیادہ اپنے آپ کو جانتا ہے۔ ولو القی معاذیرہ، اگرچہ وہ اپنی کمیوں پر پردے ڈالتا رہے، عذر پیش، نہیں جی نہیں میرے اندر یہ کمی تھوڑی ہے، وہ تو اس وقت ایسا ہو گیا تھا، میں اندر تو بڑی صلاحیت ہے، میں بڑا ٹیلنٹڈ ہوں۔ یہ جو باتیں ہوتی ہیں یہ اپنی کمیوں پر پردہ ڈالنے کے لیے ہوتی ہیں۔ ان سب چیزوں سے اوپر اٹھیے اور پہلے یہاں پہنچیے کہ ہماری کامیابی، ہماری فلاح اور ہمارے اندر پیدا ہونے والی تبدیلی کن راستوں سے آنے والی ہے۔ اگر اسے نہیں سمجھیں گے تو آپ پریشان رہیں گے، اور آپ اس مثال کے گویا کہ بالکل مستحق ہیں کہ وہ مثال آپ کے لیے دی جائے کہ ایک آدمی کو دلی جانا ہے اور وہ لکھنؤ ایکسپریس وے پہ چڑھ گیا ہے اور وہ بہت تیز گاڑی چلا رہا ہے۔ ساتھ والے پوچھ رہے ہیں کہاں لے جا رہے ہو؟ تو کہہ رہا ہے دلی پہنچنا ہے، سیکٹر 37۔ تو وہ کہے سیکٹر 37 دلی؟ بھائی جس سڑک پہ تم آئے ہو یہ راستہ دلی نہیں لکھنؤ جاتا ہے۔ وہ کہے تمہیں نہیں معلوم ہے، اور وہ گاڑی اور تیز کر دے۔ تو وہ اپنی منزل سے دور ہو رہا ہے یا قریب ہو رہا ہے؟ آپ خود بتائیے۔ وہ اپنی منزل سے دور جا رہا ہے۔ ہم تبدیلی چاہتے ہیں لیکن تبدیلی ہم سمجھ نہیں پاتے کہ کہاں سے آئے گی، کن راہوں سے آئے گی۔ اگر ہم یہ سمجھ لیں گے کہ تبدیلی کہاں سے آئے گی تو پھر ہمارا معاملہ بن جائے گا۔ اور یہ بات میں آج کہہ رہا ہوں، آپ 10 سال بعد بھی اس بات پر غور کریے گا، تبدیلی کی راہ وہی ہے جو میں آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں کہ اپنی بنیادوں سے جڑیے، علم حاصل کیجئے، جو لوگ آپ سے ہم آہنگ ہیں، جن کا ذہن مل رہا ہے، ان کے ساتھ کام کیجئے، سیکھیے، دوسروں کو سکھانے والے بنیے اور رازدار بنیے، اور دوسروں کی کمیوں پر پردہ ڈالیے، اپنی کمیوں پر نگاہ رکھیے۔ انہی راستوں کے ذریعے سے تبدیلی آتی ہے۔ باقی تو پھر اپنی تسلیاں ہیں کہ فلاں جیت جائے گا تو ہمارا فلاں جیت جائے گا، پبلک کا فائدہ ہو نہ ہو مجھ کو ٹھیکے ملنے لگے، فلاں جیت جائے تو پھر میں ذرا کچھ ادھر ادھر دلالی کر لوں گا، 2-3 تھانے سیٹ کروا لوں گا اپنے، وہاں پر ذرا حساب آنے لگے گا۔ اس کے علاوہ اور کیا ہے؟ اس کے علاوہ کچھ اور ہے؟ آپ بتائیے مجھے۔ فلاں جیت جائے تو میں یہ کام کر دوں گا، اور ہمارے یہاں تو، ہمارے علاقے میں تو جیتنے کا انتظار اس لیے کرتے ہیں تھانہ سیٹ ہو جائے گا، سٹہ ایک جگہ چل رہا ہے تو 4 جگہ چلنے لگے گا، اس کا کوئی جگاڑ ہو جائے گا ہمارا، اور پولیس آئے گی نہیں کیونکہ سانسد جی ہمارے ہوں گے، ودھائک جی ہمارے ہوں گے، پولیس آنے کی کوشش کرے گی تو وہ فون کر دیں گے اور اپنا سٹہ چلتا رہے گا، کام بڑھیا چلتا۔ میرے بھائی یہ چیزیں اچھی نہیں ہیں، یہ نقصان کی نشانیاں ہیں، یہ کمی کی نشانیاں ہیں۔ اللہ ہمیں تبدیلی کی راہ پر لے آئے، اللہ تعالی ہمیں اس بات پر لے آئے کہ ہم خود کو بدلنے کے لیے بدلنے والی راہ پر چلنے والے بن جائیں۔ اب مجھے یہ دیکھنا ہے کہ جتنی بات آپ لوگوں نے سنی، اب اس میں کتنے لوگ، کتنے بچے، نوجوان خاص کر ایسے ہیں، کالج اور اسکول کے طلبہ ایسے ہیں جن کو اپنی تبدیلی کی فکر ہے، اور وہ یہ چاہتے ہیں کہ ہمارے اندر تبدیلی آئے، اور پھر وہ پیر کے دن، منڈے کو مغرب کی نماز مدینہ کالونی میں پڑھیں، اور پھر تھوڑی سی بات ہو، وہ بے شک کوئی بات نہیں، آپ تعداد یہاں ہو جائے گی، ہم یہاں آ جائیں گے، لیکن ہم یہ دیکھنا چاہتے ہیں کہ تبدیلی کی اس راہ پر چلنے کے لیے کتنے لوگ فکر مند ہیں، اور کتنے لوگ پیر کے دن، نوجوانان ہمارے، یہ مغرب کی نماز مدینہ کالونی میں پڑھتے ہیں، اور اس کے ساتھ کہ ہم آئے ہیں۔ اب آپ بتائیے ہمیں کیا کرنا ہے؟ ہم دیکھتے ہیں کتنے لوگوں کو بات سمجھ میں آئی۔ اللہ مجھے بھی اور آپ کو بھی کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔